نحمده ونصلي ونسلم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ بات کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں نے قرآن مجید سے سورہ بقرہ کی دوسرے پارے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، رمضان کے روزے فرض کرتے ہوئے ایمان والوں پر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اللہ پاک نے، اے ایمان والو، تم پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، ماہ سیام کے روزے کیا کیے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، رمضان کے نہیں دوسرے مہینوں کے، کسی پر محرم کے تو کسی پر جو ہے رجب کے، کسی پر اللہ رب العزت نے ایام بیض کے، تو کسی پر اللہ رب العزت نے ذی قعدہ کے، یا پھر ذی الحج کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں کے۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے الگ الگ نبیوں کی امتوں پر الگ الگ مہینوں اور الگ الگ ایام کے روزے فرض کیے تھے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم دونوں پر روزے فرض کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پچھلے نبیوں کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، مہینہ دوسرا ضرور تھا، مگر روزے فرض کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ ان کو متقی بنانا۔ تم پر روزے فرض کیے گئے اے ایمان والو، مہینہ خاص کیا گیا رمضان کا، تو اس مہینے کے روزے تم پر فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تو آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو کیا کیا ہے، ہر ایمان والے مسلمان عقل مند جوان شخص کے اوپر، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، فرض کیا ہے اس کے اوپر روزے کو۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، روزے کا نہیں رکھنا حرام ہے اور رکھنا کیا ہے، فرض ہے۔ روزے کی یہ فرضیت والی آیت کو اللہ نے کب نازل فرمایا؟ کون سے سال سے جو ہے نا رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے امت مسلمہ پر؟ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ کب فرض ہوئے؟ 2 ہجری میں، شوال کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا۔ 3 ہجری سے مسلمانوں نے رمضان مبارک کے روزے رکھنے شروع کیے۔ تو رمضان کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے، اس کے فرضیت کا سن بھی میں نے بتا دیا۔ اب روزے کے معنی کیا ہے؟ روزہ بولتے کس کو؟ ایک رہتا خالی ایک بندہ دبلا پتلا ہونے کے لیے ڈائٹنگ کرتا ہوں، صبح سے شام تک انہیں بھی بھوکا رہتا، صبح کھایا تو شام کو کھا رہا، تو کیا اس کو روزہ بولتے؟ نہیں۔
اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ اللہ نے جب سے کھانے کا حکم دیا تب سے کھانا، جب تک کھانے سے منع کر دیا تب تک کھانے پینے سے رکے رہنا، یعنی سحر سے لے کر افطار تک بھوکے پیاسے رہنے اور بیوی سے جماع کرنے سے بچنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو بیوی سے ہم بستر ہونے اور کھانے پینے سے بچنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ کب سے کب تک؟ سحر سے لے کر افطار تک، یہ ہے روزہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر ایک بندہ رمضان کا روزہ سحر سے لے کر افطار تک بھوکا پیاسا رہتے ہوئے کیا کرے؟ جماع سے بھی بچے، تو کیا اس کا روزہ ہو گیا؟ تو بالکل ہو گیا۔ شریعت کی روح سے وہ بندے کا روزہ ہو جاتا ہے جو سحر سے لے کر بھوکا پیاسا رہتا ہے افطار تک اور بیوی سے ہم بستر بھی نہیں ہوتا، یہ بندے کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ اب ایک ہے روزے کا ہو جانا اور ایک ہے روزے کا قبول ہونا۔ روزہ قبول ہونا یہ اہم ہے، روزہ رکھ لینا اہم نہیں ہے۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک بندہ کیا کیا؟ رمضان کے پورے روزے ٹائم ٹو ٹائم رکھا، انہیں برابر سحر کیا، برابر افطار کیا، سحر سے لے کر افطار تک بھوکا پیاسا بھی رہا اور بیوی سے جماع سے بچتا بھی رہا، تو کیا اس کا روزہ قبول ہو گیا؟ نہیں، اس کے لیے اللہ کے رسول نے پھر شرط لگائی۔ کیا شرط لگائی؟ شرط یہ لگائی کہ وہ روزہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھے، پبلک کو دکھانے کے لیے نہ رکھے کہ میں روزہ رکھا ہوں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے تعریف کریں۔ تو لوگوں سے تعریف سننے کی خاطر روزہ رکھ رہا۔ روزہ کیوں رکھ رہا؟ لوگ جو ہے نا کیا بولیں گے، اتنا اچھا خاصا ہتھی کٹا ہے، موٹا تازہ رہتے ہوئے بھی رمضان کے روزے چھوڑ دے رہا، کئی لوگ ایسا نہ بولیں بول کے کیا ہے؟ روزے رکھ رہا انہیں۔ تو اگر اس کے روزے رکھنے کا یہ مقصد ہے، دکھاوا اور ریاکاری مقصد ہے، تو پھر اس کے روزے کا سوائے بھوکے پیاسے رہنے کی تکلیف برداشت کرنے کے کوئی انعام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے در سے۔ دوسرا ایسا شخص جو کیا ہے؟ گمراہ ہے، عقیدے کے لحاظ سے بد عقیدہ ہے، اللہ کو ویسے نہیں مانتا جیسے اللہ نے قرآن میں منوایا، رسول پاک کی شانوں کو وہ نہیں مانتا جن کو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں کیا ہے؟ نفرت کرنے والا ان سے، یا صحابہ کرام کا گستاخ ہے، یا اولیاء اللہ سے دشمنی اور عناد رکھنے والا ہے، تو ایسے بھی اشخاص کے لیے فرمایا گیا کہ اس کے روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دو بندے ہو گئے۔ تیسرا ایسا بندہ ہے جو سحر سے افطار تک تو برابر ٹائم ٹو ٹائم بھوکا پیاسا رہا، مگر ساتھ میں بیوی سے بھی جماع سے بچتا رہا، مگر ساتھ میں کیا کیا؟ انہیں کسی کو گالی دے دیا، روزے کی حالت میں جھوٹ بول دیا، روزے کی حالت میں غیبت کر دیا، روزے کی حالت میں چغلی کر دیا۔ تو اللہ کے حبیب نے حدیث پاک میں فرمایا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہ حدیث بخاری شریف اور ترمذی شریف دونوں سے میں نے بیان کی۔ بخاری شریف میں کتاب الصوم کے تحت یہ حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 673، حدیث نمبر 1804 ہے۔ پھر یہ حدیث امام ترمذی نے بھی بیان کی۔ ترمذی شریف میں
باب ما جاء فی التشدید فی الغیبۃ الصائم، جلد 3 صفحہ نمبر 87، حدیث نمبر 707 ہے۔ اس حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہو اس پر برے عمل کرنا ترک نہ کرے۔ کس پر؟ روزے پر۔ جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، چغلی بھی کرے، گالی گلوچ بھی کرے، گناہ والے کام بھی کرتا پھرے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو بس اس کا انعام وہی ہے بھوکا پیاسا رہنے کی تکلیف برداشت کرنا۔ یہ حدیث پاک۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ ایک ہے روزہ رکھ لینا اور روزے کا ہو جانا، اور ایک ہے روزے کا قبول ہونا۔ اب روزہ رکھ تو لیے، قبول نہیں ہوا، تو پھر وہ روزے کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے جو فضیلتیں اللہ کے حبیب نے رمضان کے روزے کی بیان فرمائی وہ ملیں گی ہی نہیں۔ روزے کے وہ فضائل جو ہر سال علماء اکرام بیان کیے جاتے ہیں وہ اسی بندے کو ملتے ہیں جو بندے کے روزے قبول ہوئے۔ تو کون سے بندے کے روزے قبول ہوتے؟ جو بندہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بھی بچاتا، اس کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا۔ جو صحیح العقیدہ ہوتا، شارحین حدیث نے بیان کیا، امام عسقلانی، امام جلال الدین سیوطی وغیرہ نے، کہ صحیح العقیدہ کا مطلب ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر رہنا انہیں۔ تو اسی صورت میں کیا ہوتا؟ اس کے روزے قابل قبول ہوتے، ورنہ گمراہ کن عقیدہ اگر رکھا تو روزے بھی اس کے چلے جاتے۔ آئیے اب روزے کے فضائل پر، کہ جس کے روزے قبول ہو گئے اور جس نے رمضان کے پورے روزے سحر سے افطار تک بھوکے پیاسے رہتے ہوئے اور بیوی سے جماع سے بچتے ہوئے رکھ لیے، اس کا روزہ تو ہو گیا، پھر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا، قبول بھی ہو گیا۔ تو اب ایسے بندے کے روزے کا انعام اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عن ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری شریف میں صوم رمضان احتسابا من الایمان، جلد 1 صفحہ 22 اور حدیث نمبر 38 ہے۔ کیا ہے حدیث؟ حضور نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب پانے کی نیت سے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اس کے پچھلے زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ مگر کس بندے کے؟ جس کے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب پانے کی غرض سے ہو، ریاکاری دکھاوے کے لیے نہ ہو، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اور روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچایا ہو، اس کے لیے یہ فضیلت بتائی کہ اس کے پچھلے زندگی کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ دوسری حدیث پاک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک بھی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے۔ بخاری شریف جلد 3 صفحہ 1194، حدیث نمبر 3103 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کا چاند نظر آتے ہی اللہ پاک آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، مطلب رحمت کے دروازے، اور ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں۔ ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے تو کھلے چ رہتے۔ فرمایا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ ایمان والے بندوں کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ یہ ہو گیا۔
تو رمضان مبارک کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کیا کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، دوسرے 10 دنوں میں گناہگاروں کی بخششیں کی جاتی ہے، تیسرے 10 دنوں میں رمضان کے جہنم سے ایمان والوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو کون سے ایمان والے؟ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں اگر تمہاری مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کب ہوں گی؟ بولے سرکار اگر رمضان جیسے مہینے میں بھی تمہاری مغفرت نہیں ہوئی تو کب ہوں گی؟ ایک حدیث پاک میں سرکار منبر کی سیڑھی پر چڑھ رہے تھے تو 3 سیڑھی تھے، اس پر قدم رکھے، 3 مرتبہ آمین بولے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کس کی دعا پر آمین کہا؟ حضور نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص کو تباہ برباد کرے، ہلاک کرے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے جو رمضان کا مہینہ تو پائے مگر رمضان مبارک کی قدر نہ کرے، یعنی رمضان میں بھی گالی گلوچ کرتا رہا، فحش کلامی کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، رمضان جیسے مہینے میں بھی امانت میں خیانت، والدین کی نافرمانی، رشتہ داروں کی حق تلفی، رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی کاروبار بھی کر رہا تو جھوٹ بول رہا، اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے رہا، اس طریقے سے گناہوں میں مبتلا رہ کے خود کو جہنم کا مستحق بنا لیا، اس پر اللہ کی تمام فرشتوں کی لعنت۔ کیا فرمایا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے جبرائیل جیسا فرشتہ بد دعا دے رہا اور رسول پاک جیسا نبی اس پر آمین کہہ دے تو آپ بتائیے وہ شخص جو ہے نا کس بربادی کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو ہلاکت اور بربادی ہے وہ شخص کے لیے جو دنیا کی خاطر یعنی اپنی اولاد کی خاطر، اپنے بیوی کے خاطر، کاروبار کی خاطر، دنیا جمع کرنے کی خاطر رمضان کے روزوں کو ترک کر دیتا ہے، گناہوں کو کرنا چھوڑتا نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ آئیے پھر حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرمایا سرکار؟ اللہ فرماتا ہے بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، مطلب اس کے فائدے کے لیے ہے، مگر روزہ میرے لیے ہے بولا اللہ تعالیٰ، روزے کی جزا میں خود ہی دوں گا اور روزہ ڈھال ہے، اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ نہ فحش کلامی کرے نہ کسی سے جھگڑا کرے بولے سرکار، اگر کوئی تم کو گالی بھی دیا، لڑنے بھی آیا تو تم اس سے یوں کہہ دو میں روزے سے ہوں، مگر لڑو مت بولے سرکار، گالی گلوچ مت کرو بولے سرکار، یوں کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں بولے۔ دیکھیے آپ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے بولے سرکار، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں بولے، ایک جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، ایک خوشی جب ہوتی اس کو ہے نہیں، دوسری خوشی جب وہ رب سے ملاقات کرے گا تب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، کتاب الصوم میں جلد 2 صفحہ نمبر 673 حدیث نمبر 1805 ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ محدثین اکرام نے اس کی شرح میں بیان کیا کہ اللہ نے یہ جو فرمایا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا انعام دوں گا، کون سے روزے دار کا؟ جس نے روزہ رکھا، سحر سے لے کے افطار تک بھوکا پیاسا بھی رہا، بیوی سے جماع سے بھی رکتا رہا، پھر ساتھ میں غیبت، چغلی، بہتان، گالی گلوچ، فحش کلامی، لڑائی جھگڑا، ان سب سے اپنے آپ کو بچایا، صحیح عقیدے کے ساتھ روزہ رکھا، اور روزہ دکھاوے کے لیے نہیں رب کی رضا کے لیے رکھا، تو اس طرح اس نے پورے رمضان کے ہر سال روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ بندے کو اٹھائے گا اور اپنے سامنے ٹھہرا کر کے
اس کے جس کے حقوق اس نے ادا نہ کیے تھے ان بندوں کو بلائے گا اللہ پاک اور ان سے فرمائے گا اے بندو میں نے اس کو روزے رکھنے کی وجہ سے بخشنے کا ارادہ کر لیا لہذا تم اس کو معاف کر دو. وہ بولیں گے نہیں مولا انہیں ہم سے وعدہ خلافی کرا تھا, ہم کو ایسا ٹارچر کرا تھا, انہیں ہم کو ایسی اذیت دیا تھا, انہیں ہمارے ساتھ گالی گلوچ کرا تھا, انہیں ہم کو جو ہے نا لوگوں میں ذلیل کیا تھا. ہر کوئی اپنی اپنی بات پیش کرے گا. تو اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے انتقام لے لو گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انتقام اگر تم لے لو گے تو تم کو کیا ملیں گا؟ کچھ بھی نہیں ملیں گا, خالی دل کی ٹھنڈک کے علاوہ. لیکن ذرا ادھر دیکھو, جنت دکھا کے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں دکھا کے ان سے فرمائے گا کہ یہ نعمتیں اگر میں تم کو دے دوں تو کیا اس کو معاف کر دو گے؟ وہ عرض کریں گے مولا بالکل معاف کر دیں گے. تو اللہ پاک فرمائے گا معاف نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا, معاف کرو گے تو یہ سب کچھ مل جائے گا. تو روزے دار کو معافی دلانے کے لیے اللہ پاک اس کے جس شخص کے حقوق ادا کرنے تھے ان کو اپنی طرف سے نعمتیں دے کر ان کو منوا لے گا اللہ پاک, اور اس بندے کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو عذاب الہی سے بچا لے گا. تو اس طرح حضور نے فرمایا الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے. کس چیز سے ڈھالے؟ اللہ کے قہر سے بچانے کے لیے, جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. جیسے جنگ میں تیر تلوار اور بندوق کے وار کو روکنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈھال کا استعمال کرتے ہیں, اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا ایسے ہی ڈھال ہے روزہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے, رب کے قہر و غضب سے بچانے کے لیے. تو آپ بتائیے روزہ کتنی اعلیٰ ترین عبادت ہوا. اور ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بلا شرعی عذر کے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان مبارک کا روزہ اس پہ فرض ہو گیا, اب اس کی طبیعت بھی خراب نہیں ہے, بیماری بھی کچھ بھی نہیں ہے, مسافر بھی نہیں ہے, انہیں سفر میں بھی نہیں ہے, اور جو ہے نا کیا ہے ایسی عورت بھی نہیں ہے کہ جو حیض و نفاس کی حالت میں, یہ سب شرعی عذر ہے نہیں. تو اب ایسا شخص جو اچھا خاصا صحت مند بھی ہے, روزہ رکھ لینے کی اس کے لیے ساری سہولتیں فراہم ہیں, پھر بھی روزے کو چھوڑ دیا, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ رمضان کے وہ ایک روزے کا ثواب پانے کی خاطر پوری زندگی روزے رکھ لے تو نہیں پا سکتا. بولے سرکار ایک روزے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اس کا مقابلہ پورے زندگی کے روزے نہیں ہو سکتے. رمضان کے ایک فرض روزے کی یہ اجر و فضیلت ہے عزیزان ملت اسلامیہ. تو بلا شرعی عذر کے آپ رمضان مبارک کا روزہ ہرگز قضا نہ کریں. مسافر کو اجازت ہے وہ کر سکتا ہے حالت سفر میں, چونکہ دشواریاں ہوتی ہے. بیمار آدمی کو جو ہے نا اللہ پاک نے خود سہولت فراہم کی کہ وہ جب تک بیمار ہے روزے چھوڑ کے بعد میں کیا کر سکتا ہے, ان کی قضا کر لے سکتا ہے. تو اس کو تو اجر مل جائے گا وہی جو رمضان کے روزے رکھنے کا ہے, کیونکہ اللہ پاک نے خود اس کو سہولت فراہم کی ہے. لیکن صحت مند آدمی اگر روزے کو چھوڑ دیتا ہے بلا شرعی عذر کے, اب وہ روزے کا ثواب پانے زندگی بھر بھی روزے رکھ لے تو نہیں پا سکتا. یہ اجر و ثواب ہے ایک ایک روزے کا. اور بتایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اور ایک روایت میں ہے جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا قال انما الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار. یہ مسند احمد طبرانی بیہقی کی حدیث پاک ہے. مسند احمد بن حنبل میں جلد 2 صفحہ 402 حدیث نمبر 9214 ہے. کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ حضور نے فرمایا روزہ ڈھال ہے, دوزخ سے بچانے کے لیے محفوظ قلعہ ہے. بولے سرکار ایسا قلعہ جس کے اندر جہنم کی آگ داخل ہی نہیں ہو سکتی. فرمایا حضور نے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ ڈھالے اس کے ساتھ بندہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. آخری میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ سے سنیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم وقال الصیام نصف الصبر. کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے. ابن ماجہ جلد 6 صفحہ 193 حدیث نمبر 5973 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. بولے سرکار جیسے جان کے اوپر کچھ بلا گئی تو کیا کرتے؟ صدقہ دیتے نا. وہ جسم کی زکوٰۃ ہو گئی.
ہے نہیں بولا مال کی زکات دے رہے آپ، ایسی ہر چیز کی ایک زکات ہوتی بولے سرکار، چاشت کی نماز پورے جسم کے اعضاء کا صدقہ ہے بولے سرکار، راستے سے تکلیف دہ چیز کاٹا کانچ ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے بولے سرکار، خیرات کر رہے بلائیں ٹل جاتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر چیز کی ایک زکات ہے جس کی وجہ سے وہ شے پاک ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جسم کی زکات روزہ ہے بولے سرکار، کیا ہے فرمایا جسم کی زکات روزہ ہے۔ یہ نادانی اور بے وقوفی کی باتیں چھوڑ دو کہ روزہ رکھنے سے طبیعت خراب ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے بندہ کمزور ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، علیل ہو جاتا ہے، یہ سب بے وقوفی والی باتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا صحیح یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، روزہ رکھنے سے بندہ صحت مند ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے بندہ طرح طرح کے مہلک امراض سے نجات پا جاتا ہے بولے سرکار۔ یہ آقا نے کب بیان فرمایا؟ جب ابھی سائنس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے یہ بیان فرمایا۔ آج سائنس نے ترقی کی، یہ وہ شورا و شیمی نامی ایک سائنٹسٹ نے ریسرچ کی کہ کینسر کا علاج اس نے دریافت کیا تو اس کو نوبل پرائز فار میڈیسنس دیا گیا، پورے ورلڈ کا سب سے ٹاپ ہوتا ہے یہ انعام جو اس کو دیا گیا۔ پوچھا گیا اس سے آخر تم کو یہ کیوں دیے، وجہ کیا ہے؟ تو بولے میں کینسر کا علاج جو ہے نا دریافت کیا۔ تو علاج کیا ہے؟ کیا دوائی کھانی ہوگی کینسر کے لیے؟ تو بولے دوائی وغیرہ کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کینسر پہ کنٹرول کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ 1 مہینہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا، کم سے کم 10 گھنٹے بھوکے پیاسے اگر کوئی شخص رہتا ہے، ایسا رہتے ہوئے 1 مہینہ گزار دیتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر جو سڑن پیدا کرنے والے اور مہلک امراض پیدا کرنے والے جراثیم اور کینسر جیسے مہلک مرض کو پیدا کرنے والے کیڑے جہاں جہاں جسم میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھوک کی تپش کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سمجھ گیا آپ؟ تو آج دنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے کہہ کر عمل نہ ہی کرے تو نہ ہی کرے، لیکن ڈائٹنگ کے نام پہ کرنا ہی پڑ رہا ان کو حضور کی سنت پہ عمل۔ اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ تم اگر روزے رکھو گے تو صحت پاؤ گے، روزہ تمہارے جسم کی زکات ہے۔ آج سائنس کے ذریعے وہ بات تحقیق کے ساتھ ثابت ہو گئی کہ 1 مہینے کے روزے اللہ نے ہم پر ہمارے ہی فائدے کے لیے فرض کیے۔ مگر یہ بات یاد رکھ لے، اگر کوئی بندہ رمضان کے فرض روزے اس نیت سے رکھ رہا کہ میرے جسم کے خالی بیماریاں دور ہونا، تو جسم کے بیماریاں دور ہونے کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں۔ سمجھ رہے بات آپ؟ ایسا تو انگریز بھی رکھ رہے، اب یہ سائنٹسٹ بھی رکھ رہا، تو کیا روزہ ہو جاتا؟ نہیں ہوتا۔ روزہ نام ہے رب کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہنے کا۔ تو جب بندہ مومن رب کی رضا کے لیے رمضان مبارک کے روزے رب کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے تو ایک تو اللہ اس کے جسم کو صحت و عافیت بھی عطا کر دیتا، اس کی عمر میں برکت بھی عطا کر دیتا، پھر اس کو قبر اور حشر کے عذابات سے بھی بچا لیتا۔ یہ شان اللہ رب العزت نے ایمان والے بندے کو عطا فرمائی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کے کھانے کے ذریعے دن کا روزہ پورا کرنے کے لیے مدد لو، اور دوپہر کے وقت سو کر رات میں قیام اللیل کرنے کے لیے کیا کرو؟ تم مدد حاصل کرو۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا یہ کہ روزے میں کیا کرو؟ سحر کر کے روزہ رکھو، بن سحری کا روزہ مت رکھو، تاکہ تم کو روزے میں
تھوڑی مدد مل جائے، اور دن میں تھوڑا سو لیا کرو تاکہ رات میں قیام اللیل کرنے کی فضیلت ملے۔ تو یہ دونوں کے لیے ہم اہتمام کیوں کرنا؟ تو اللہ کے حبیب نے فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو رمضان کا روزہ بھی آئے گا اللہ کے حضور، اور قرآن بھی آئے گا۔ روزہ کہے گا مولا میں نے رمضان جب بھی آتا تھا اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر تیری رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کے لیے رکا کے رکھتا تھا، کھانے پینے سے روک لیتا تھا۔ روزہ یہ کہے گا، اور قرآن کہے گا مولا جب رمضان آتا تھا تو میں تراویح میں قرآن سننے اور سنانے کے لیے اس کو جگاتا رہتا تھا، سونے سے روک دیتا تھا۔ اے اللہ اب ہم دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی شفاعت کریں اور تو اس کے گناہوں کو بخش دے۔ تو روزہ کہے گا مولا اب اس کو انعامات سے نوازنا شروع کر۔ تو اللہ پاک جو ہے نا اب وہ بندہ مومن کو انعامات سے نوازنا شروع کرے گا، لے میں نے اس کے لیے یہ انعام دیا۔ روزہ کہے گا مولا بس اتنا ہی اور دے، بولیں گا تو اللہ پاک کہتا جائے گا یہ دیا یہ دیا یہ دیا۔ روزہ کہتا جائے گا مولا اور دے اور دے اور دے۔ آخر میں جب روزہ مانگ مانگ کے تھک جائے گا تب اللہ پاک فرمائے گا تو نے جتنا مانگا نا اس کا ڈبل 2 گنا اضافے کے ساتھ اس کو عطا کر دیا، کیونکہ روزہ اس نے میری خاطر رکھا، میں اس سے خوش اور راضی ہوں، اور میں نے وعدہ فرمایا میرے محبوب سے روزے رکھنے والوں کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور قرآن کہتا جائے گا اللہ پاک اس کے گناہوں کو بخشتا چلا جائے گا اور اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بتانا مقصود یہ ہے اگر ہم اس طرح روزے رکھتے ہیں تو پھر بعد رمضان کے ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ہم روزے کیسے رکھ رہے؟ رمضان میں بھی گناہ والے کام کرنا چھوڑے چنے، غیبت جاری چھے، روزہ بھی چل رہا، روزہ بھی ہو رہا، گالی بھی چل رہی، روزہ بھی ہو رہا، چغلی بھی چل رہی، روزہ بھی ہو رہا، لڑائی جھگڑا بھی چل رہا۔ اگر ہم اس قسم کے روزے زندگی بھر بھی رکھ لیں تو کبھی متقی نہیں بن سکتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا روزے اس طرح رکھو گے تو میں نے روزے فرض تم پر اس طرح کے اسی لیے کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم کو متقی بنانا مقصود ہے، تاکہ تم کو نیک بنانا مقصود ہے۔ تو یہ فضیلت صرف آپ کو روزے سے حاصل ہو سکتی۔ دیکھو ہر عمل کا ایک انعام ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو حضور نے نماز مومن کی معراج قرار دیا ہے نہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا فرمایا تمہارے مال میں برکت کر دی جائے گی، ایک جو ہے نا روپیے کے بدلے 10 سے 700 روپیے تک کا بھی اجر دیا جائے گا۔ تو ہر نیکی کے لیے کچھ نہ کچھ فضیلت اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی، مگر روزے کے لیے اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ جو بندہ رکھتا ہے اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر متقی بننے کی صلاحیت پیدا ہوتی، متقی بننے کی اس کے اندر صلاحیت اور ظرف پیدا ہوتا۔ تو یہ ظرف اور یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ اگر ہم روزے رکھتے ہی نہیں ہیں یا روزے رکھتے ہیں گالی گلوچ یہ سب چیزوں کو کرتے رہتے ہیں تو پھر ہم کبھی متقی نہیں بن سکتے۔ ہم متقی بنیں گے نہیں تو اللہ کے پیارے کہاں سے بنیں گے؟ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگ لباس پہنتے ہیں بدن چھپانے کے لیے، زینت حاصل کرنے کے لیے، ماڈلنگ کرنے کے لیے، مگر میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم لباس میں وہ لباس پہنو جو تقوی والا لباس ہے، متقی پرہیزگاری کا لباس ہے، مطلب زندگی پرہیزگاری والی گزارو، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسند ہے، محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے حبیب کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی شخص گورے ہونے کی وجہ سے پیارا نہیں ہے، کوئی کالے کو کسی گورے پر یا گورے کو کسی کالے پر یا کسی اعلیٰ حسب نسب والے کو کسی ادنا حسب نسب والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے بولے سرکار۔ فضیلت ہے اللہ کے یہاں تو صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں گا اللہ کے یہاں انہیں ہی سب سے زیادہ پیارا ہوگا بولے سرکار۔ تو معلوم کیا ہوا؟ انہیں اگر کالا بھی ہے تو پیارا ہے اللہ کے یہاں۔ کتنا کالا؟ بہت زیادہ کالا، جیسے توا کالا رہتا، جیسے کوا کالا رہتا، اتنا بھی کالا ہے تو اللہ کا پیارا ہے انہیں۔ مثال دے دوں اس کی،
حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو، حضرت اسود عنسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، ایسے کالے تو ان کا نام ہی اسود ہو گیا، کالا، سمجھ رہے آپ؟ ان کو دیکھے تو رات میں تو کبھی نظر ہی نہیں آتے تھے وہ، اگر دور ہوتے تو اتنے کالے تھے، ہیں لوگ لڑکیاں دینے کو گھبراتے تھے ان کو، مگر فضیلت اور شان کیسی ہے، سرکار کے صحابی ہے، حضور ان سے محبت فرما رہے، سمجھ رہے آپ؟ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنی پیاری، اتنی خوبصورت کہ ان کی اذان سے مدینے کی گلی کوچوں میں ہر صحابی رسول تڑپتا تھا کہ ان کی اذان سنے، بلکہ اذان نہ دیے تو درخواست کرتے تھے کہ بلال اذان دے، ہے نہیں بولا؟ مقام اور مرتبہ کیا، ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ دیکھ کر بولی بلال حبشی کو حوریں، دیکھ کر بولی بلال حبشی کو حوریں، بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ کیوں؟ بادشاہ متقی پرہیزگار نہیں رہتا، مگر بلال حبشی متقی پرہیزگار ہے، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے کیا ہے، ان کی یہ شان ہے، کالے بھی ہے تو اتنی بڑی فضیلت والے، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ بندے کے کالے گورے ہونے پر اللہ کی محبوبیت ڈیپینڈ نہیں، بلکہ بندے کے متقی پرہیزگار ہونے پر ہے، اور یہ متقی پرہیزگار بنتا کس عمل کی وجہ سے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہم سب کو حق قبول کرنے اور رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و اخلاص کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ آنے والے رمضان کے پورے روزے رکھنا ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ و